گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ شاکر ہیں جناب اسد صدیقی صاحب کے جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر سکیں۔ یہاں بھی مسلسل جو ہی محرم کا آغاز ہوا ہے، آپ مجھ سے سماعت کر رہے ہیں، ریڈیو پہ، دروس میں، خطبات میں اور جلسوں میں بھی۔ اب ایک واقعے کو ایک ہی طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ اس کے گوشے مختلف جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں۔ کیٹی میں آپ نے پہلا حصہ سماعت فرمایا اور غوث اعظم مسجد میں آپ نے دوسرا حصہ سماعت فرمایا۔ اکثر لوگ تو وہی ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس حصے پہ گفتگو کی جائے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قافلہ پھر دوبارہ مدینہ روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے تذکرہ نماز اور صبر دونوں کا تھا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی مشکل پڑے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو جب تمہیں مشکل آ جائے۔ تو جب مدد دونوں سے مانگنی تھی تو دونوں کے ساتھ رب ہوتا؟ نہیں، مدد دونوں سے مانگو، لیکن اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ سارے نمازی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ صبر کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، صبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور وہ بیچارہ بہت بڑی مشکل کو برداشت کر رہا ہو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس بیچارے کو تکلیف کیا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ مدد جو ہے وہ تم نماز سے بھی طلب کرو اور صبر سے بھی طلب کرو، لیکن خدا اس کے ساتھ ہوگا جو صبر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید تھیوری ہے، اور یہ 21ویں صدی کہتی ہے کہ تھیوری تب مانی جاتی ہے جب پریکٹیکل برابر میں ہو۔ اسی لیے جب آپ لوگ جاتے ہو کالجز میں پڑھنے، لیبارٹری ہوتی ہے، وہاں جا کے تم چیک کرتے ہو کہ تم نے استاد سے کیا پڑھا ہے۔ اگر ہم کسی صاحب کو کہہ دیں بھئی پانی تو 2 گیسوں کا نام ہے، وہ انکار کر دے گا، یار یہ 2 گیسوں کا نام ہے۔ اور اوپر سے اگر اس کو بتا دیں کہ یہ H2O ہے، کہے گا حد ہو گئی ہے، کبھی H2O بھی انسان کو سکون دے گا؟ یہ تو دونوں تباہی کے نام ہیں۔ H بھی، ہائیڈروجن بھی تباہی کا نام ہے اور آکسیجن بھی تباہی کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے انسان کو سکون دے رہی ہیں؟ تو ہم اس کو پکڑ کے لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، یہ لے دیکھ لیا۔ اب یہ تباہی آبادی کیسے بن گئی؟ یہی تو کمال ہے کائنات کو پیدا کرنے والے کا۔ تو جو تھیوری سے نہیں سمجھتا اس کو پریکٹیکل دیا جاتا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اب پریکٹیکل کا تقاضا جب کوئی کرتا تو وہ امام حسین نے کرب و بلا کے اندر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، دیکھو میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب سر جدا کیا گیا، اس قدر تیز آندھی چلی، پیلسٹائن کے اندر کئی مٹکے ایسے ملے کہ جن خون سے جو ہیں وہ بھر گئے، اور کتنا عرصہ خون جو ہے وہ آسمان سے برستا رہا۔ ابن اسیر نے اسے نقل کیا ہے، طبری نے بھی اسے نقل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کاٹ دیا گیا تو ظالموں کو اتنی خوشی تھی کہ لاشیں بکھری پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد خبر جو ہے ابن زیاد تک پہنچا دی جائے۔ اتنا بھی انتظار نہیں کہ یہ جسد انور جو پڑے ہیں اہل بیت کے، ان کو دفنا دیا جائے، نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا اجساد کو۔ جسم پڑے ہیں بے گور و کفن۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونو محمد، حضرت عباس اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب. حضرت بی بی زینب سیدہ، آپ نے رات کو کچھ کوشش کی کہ ان کو اکٹھا ایک جگہ یکجا کر دوں، کہیں مستی کے عالم میں یہ روند نہ ڈالیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے اجساد کو اکٹھا کیا، قریب ہی خیموں کے رکھا. صبحوں کے وقت عمر بن سعد نے خولی بن یزید اور شمر ذی الجوشن کو امام حسین کا سر انور جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے علاوہ 15 بندوں کا اور بھی سر جو ہے وہ دیے. 16 بندوں کے سر نیزوں پہ رکھ کر قافلہ صبح کے وقت ہفتے کو روانہ ہوا. اتنا انتظار نہیں کیا گیا کہ کچھ انہیں دیکھ لیا جائے، اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر بیٹھا دیا گیا، اور سروں سے چادریں جو ہیں وہ ان سے لے لی گئی. حضرت زین العابدین کو پابائے زنجیر کر دیا گیا، گلے میں وہ جو توک ڈالتے ہیں وہ ڈال دیا گیا. یہ قیدی بنا کے سے لے جایا جا رہا، اور آپ کو بخار ہے. یہ قافلہ جب ہفتے کے دن روانہ ہوا، اس قافلے کو بڑی تیزی سے پہنچانا ہے ان لوگوں نے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے. 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے. 14 محرم بروز منگل کو قافلہ جو ہے یہ پہنچا کوفے کے بازار کے قریب پہنچا. کوفے کے تمام لوگ، عورتیں، مرد، بچے سب اکٹھے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مجمع بڑھ جائے تو پھر اصل چیز کی رفتار رک جاتی ہے. کبھی آپ نے جلوس دیکھا ہے تو جلوس اگر لیڈر کا ہو تو لیڈر کی رفتار رک جائے گی اگر تعداد بہت زیادہ ہے. تو کوفے کا بازار بھر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے بازار میں کسی زمانے کے اندر بی بی زینب کا سب سے بڑا عورتوں کا لیکچر ہوا کرتا تھا. عورتیں جانتی تھی کہ جس کے درس قرآن کو ہم سنا کرتے ہیں، آج وہ بے پردہ کوفے کے بازار میں لائی جا رہی ہے. یہ کوفے کی بڑی بڑی عورتیں بی بی زینب کی شاگردہ ہیں، اور حضرت زین العابدین کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ بیچارے ویسے. جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفے کے بازار کے اندر، کچھ لوگ درختوں پہ چڑھے، کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے، کچھ دکانوں پہ کھڑے ہو گئے. قافلہ جب روانہ ہوا، نظر پڑی حضرت زین العابدین پہ، لوگ رونے لگے. ایک عورت نے کچھ کھجوریں پکڑ کر بی بی زینب کی جانب یوں پھینکی کہ آپ لوگ بھوکے ہو گئے، یہ کھجوریں کھا لو. بی بی زینب کو پھر جلال آیا، آپ کھڑی ہوئی. جب آپ کھڑی ہوئی تو کچھ لوگوں نے گھورا. آپ نے فرمایا اہل بیت کی جانب نظریں اٹھا کے مت دیکھو، اپنی نظروں کو جھکا لو. مجمع میں شور برپا ہوا. بی بی زینب نے بس اتنا ہی کہا، خاموش ہو جاؤ. مولا علی کی بیٹی کی آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ کوفے کے بازار کا مجمع خاموش ہو گیا. اور جب کسی عورت نے وہ پھینکی نا کھجوریں تو تب جلال آیا. کہنے لگی، اے کھجوریں پھینکنے والی سن، صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں ہم نہیں لیں گے. کوفے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او ظالموں، ایک بھی انسان اپنے اندر ایسا دکھا دو جس نے کبھی حق کے اوپر قدم ثابت رکھا ہو، اور کوئی ایسا ہو کہ جس نے اپنا وعدہ کبھی پورا کیا ہو. سب کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی. آپ فرمانے لگی، اب روتے کیوں ہو؟ ذرا اپنے چہرے اٹھا کر گفتگو کرو. انہی بازاروں کے اندر جب ہمارے ابا کی حکومت تھی، جب ہم چلا کرتی تھی، باپ پردہ تمام کی نظریں جھکی ہوتی اور آواز آتی تھی کہ شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے. اور آج ظالموں تم سب کے سب نظریں اٹھا کے گھور کے دیکھ رہے ہو. تمہارے اوپر قتل حسین کا داغ ہے، اور اتنا سخت داغ ہے کہ قیامت تک روتے رہو گے. یہ داغ تم کبھی دھو نہیں سکو گے. بڑی تیزی کے ساتھ بندوں کو ہٹا کر قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. اور بی بی زینب سیدہ کے کپڑے، ظاہر ہے جب مسافر ہے تو اس کے کپڑے کیسے ہوں. دربار میں جب پہنچے تو
امام حسین کا سر انور سب سے پہلے پیش کیا گیا، یہ حسین کا سر ہے، تو ابن زیاد بڑا خوش ہوا۔ سر انور تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو یوں چھڑی پکڑ کے تو آپ کے لب مبارک کو لگا کے کہتا تو ابھی بھی مسکرا رہا ہے؟ قریبی بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے صحابی نے کہا اور ظالم ان ہونٹوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی بھی امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ ابن زیاد جو ہے یوں لشکر کی جتنے بھی قافلے میں تھے اہل بیت کے نظر دوڑائی تو جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی تو کہنے لگا یہ عورت کون ہے؟ آپ کے کپڑے بسیدہ تھے، آپ خاموش ہو گئیں۔ کسی نے بیچ میں سے بولا کہ یہ سیدہ زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی ہیں، تو ابن زیاد بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے تم لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، تمہارے بڑے قتل ہوئے، اب آپ خاموش نہ رہیں۔ فرمانے لگی کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے کہنے لگی سنو، محمد مصطفیٰ کے صدقے سے خدا نے ہمیں عزت دی ہے، پلیتی کو ہم سے دور کر دیا ہے، ذلیل و رسوا فاسق و فاجر ہوں گے، ہم نہیں ہمارے غیر ہوں گے۔ حضرت بی بی زینب نے جب یہ جملہ بولا پھر اس کی نظر اٹھی تو کہنے لگا یہ لڑکا کون؟ کہا یہ علی اوسط، زین العابدین جو نام جس نام سے مشہور ہوئے علی اوسط۔ کہنے لگا اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اٹھو اس کو بھی قتل کرو، حسین کا بیٹا کیوں زندہ چھوڑا گیا؟ اٹھ کے قتل کرنے لگا تو اتنی زور سے چیخ ماری بی بی زینب نے کہ ابن زیاد کانپ گیا۔ فرمانے لگی سنو، اس بچے کو اگر قتل کیا گیا تو سب سے پہلے مجھے مارنا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں مدینے کی جانب رخ کر کے نانا سے اس آواز میں مخاطب ہوگی کہ تمہارا تمام کا تمام یہ سارا جتنا بھی کلا ہے یہ زمین میں دھس جائے گا۔ نہ جانے کیا ہوا ابن زیاد کو، چھوڑو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا گیا۔ 1 ماہ 5 دن تک یہ قافلہ کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا، اور میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ 1 ماہ 5 مہینے کی تاریخ مل جائے، نہیں ملی۔ 1 ماہ 5 دن تک کچھ پتہ نہیں، اتنا پتہ چلتا ہے کہ یزید کو لیٹر لکھا گیا کہ حسین کا سر قلم کر دیا ہے، جوابی خط آئے گا تو اب ہم کیا کریں۔ جوابی خط آیا کہ قافلہ بمائے سروں کے بھیج دو۔ اب دیکھیے کہ 1 ماہ 5 دن یہ پیچھے کے بھی دن اور تمام دنوں میں شہداء کے سر انور تر و تازہ ہیں بالکل۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چلا، کوفہ سے جب روانہ ہوا قافلہ تو رستے میں 11ویں منزل پہ جب پہنچے تو 11ویں منزل میں ایک قلعہ آیا تو حضرت شہربانوں کی لونڈی کہنے لگی کہ بی بی اگر مجھے اجازت دو تو میں جانتی ہوں ان قلعے والوں کو، یہ یہودیوں کا قلعہ ہے، تو میں یہاں سے آپ لوگوں کے لیے کچھ کپڑے لے آؤں۔ بی بی شہربانوں نے اجازت دی تو شرین جو ہے آپ کی لونڈی وہ قلعے کی دروازے کی جانب بڑھی، اس نے قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی شرین رکو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو کبھی ادھر آئی نہیں، میں صرف جانتی ہوں یہاں، تو اندر سے میرا نام کون جانتا ہے۔ دروازہ کھلا تو امیر قلعہ نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، آؤ تم کپڑے لینے آئی ہو۔ بڑی پریشان ہوئی کہ میرا نام تمہیں کس نے بتایا اور یہ کس نے بتایا کہ مجھے فوڈ اور کپڑے چاہیے؟ کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آل رسول محمد مصطفیٰ کے نواسے کے خاندان کے لیے لینے آئی ہو۔ اب اور حیرت ہوئی، پوچھتی ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا آج رات میں سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا حضور اتنی تیز رفتاری کیوں؟ فرمانے لگے تیز رفتاری مت پوچھو، تم اتنا یاد رکھو کہ کل صبح کے وقت تیرے دروازے پہ ایک لونڈی آئے گی، نام اس کا یہ ہوگا، وہ امام حسین کے خاندان کی طرف سے آئے گی، جو کچھ اسے چاہیے تم دے دینا، اور خود چل کے جانا محمد کے نواسے کے سر انور کے پاس، ہمارا سلام بھی کہنا اور خود بھی سلام کہنا۔ تو میں پہلے سے جانتا ہوں، رکو، کپڑے لیے، جو چاہیے تھا کھانا لے کے پہنچا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے سامنے سلام کیا اور کہا حضور موسیٰ و ہارون کا بھی سلام، اور میں بھی آپ کو سلام کہتا ہوں۔ تو جب کوئی کہے نا سلام تو پھر سلام کا جواب اور ہوتا ہے۔ جب ڈائریکٹ السلام علیکم کہا جائے تو جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے۔ جب تم کو نا فلاں آدمی نے تمہیں سلام دیا تو پھر اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا، وعلیک السلام۔ اگر ایک آدمی ہے تو وعلیہ السلام، لیکن اس کو جواب نہیں دیا امام حسین نے کیونکہ مسلمان نہیں، اس کو جواب نہیں دیا۔ موسیٰ ہارون پر سلامتی بھیجنے کے بعد سر انور سے آواز آئی سلام علی من اتبع الہدی، سلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ حسین کے سر انور سے کیا جواب آ رہا ہے۔ کہنے لگا ہے حسین تو گواہ ہے، میں ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، تجھے گواہ بنا کے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے مولوی کہتے ہیں سر قلم ہو جائے پھر بھی مسلمان کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وہ مولوی ہے سر جڑا ہوا لوگوں کو کافر کرتا جا رہا۔ یہ مولوی یہ مبلغ ہیں، سر انور کٹ گیا ہے اور تبلیغ جاری و ساری ہے، مسلمان کیا۔ سلام علی من اتبع الہدی، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے جب کوئی آپ کو سلام کرے تو وعلیکم، بڑے پھنسے ہوئے ہو تو ادروائز جواب دینا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اور قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، 23ویں منزل پہ پہنچے۔ رستے میں چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں، رکتے ہیں پانی لیتے ہیں، اور 23ویں منزل پہ پہنچے تو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ رات کو امام حسین کا سر انور چرا لیا جائے گا اور تم لوگوں کو مار دیا جائے گا، اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو۔ اب کیا کریں، رات کا وقت ہے، جائیں تو کدھر جائیں، بہت سخت سردی۔ کہتے ہیں کہ عجیب موسم، سامنے نظر پڑی تو ایک راہب کا یہ گرجا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پادری بہت بوڑھا باہر آیا، جی میں یزید کی طرف سے، ہمارا جو یہ حکومت ہے جن کی، اس کی طرف سے میں ان کا نمائندہ ہوں، یہ کچھ باغیوں کے سر ہیں، یہ رات کو گرجے میں رکھنے ہیں، اور کچھ عورتیں ہیں وہ اندر رہیں گی، اور ہمیں بھی اگر جگہ مل جائے تو اجازت ہے۔ پادری نے یوں اپنی نظر اٹھائی، اس نے جدھر اشارہ کیا تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، وہاں دیکھا تو امام حسین کے سر انور سے ایک نور کی شعاع آسمان کی جانب جا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بولا تو؟ کہنے لگا باغیوں کے سر ہیں۔ کہا جس طرح میری نظر دیکھ رہی ہے باغیوں کے تو نہیں، یہ تو کسی غازیوں کے سر لگتے ہیں۔ پادری کا شاید اگلی دنیا بہتر ہونا تھی، بولا سر انور تو میرے کمرے میں رہیں گے، یہ بیویاں ساتھ والے کمرے میں رکھ دو، تم بڑے حال کے اندر رہ سکتے ہو اگر تم رہنا چاہتے ہو تو۔ اس نے جس سر انور سے نور کی شعاع نکل رہی تھی اسے متصل اپنے کمرے میں صندوق کے اوپر جیسے یہ لگا اوپر رکھ دیا، باقی سر انور نیچے ہیں۔ اب دروازہ بند ہوا، کواڑ یوں رکھ کے اور یوں اپنے کمرے میں لیٹا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پورا کمرہ جب نور سے بھرا اس لیے کہ اب نورانی آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آواز آئی فرشتوں ذرا ہٹو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے۔ پھر آواز آئی ذرا ہٹو کہ حضرت نوح نجی اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آواز آئی ذرا ہٹ جاؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں۔ ذرا ہٹ جاؤ ابراہیم و خلیل اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اے ذرا فرشتوں ذرا ہٹو تو صحیح، عیسیٰ روح اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آواز آئی انبیاء تم بھی کھڑے ہو جاؤ، محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جلوہ، تب تک نور سے کمرہ بھرا رہا۔ پھر آواز آئی اب سب کے سب چلے جاؤ، حضور جا رہے ہیں۔